السلام علیکم. عائشہ ارسلان ناول میں آپ کا خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا. اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے میسر ہو. بنا دیر کیے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف. سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شاسما نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا. سعد سلطان نے بے سختہ نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر وہ بیوقوف لڑکی گردن جھکا کر کھڑی تھی. اسے شاسما جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ ساری لڑکیاں ہی ماڈرن ہوں، ان میں کانفیڈنس ہو اور مردوں سے بات کرنا جانتی ہوں، جبکہ شاسما ان سب لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی. اس کی ڈگری کی بنیاد پر سعد کے مینیجر نے اسے اس کمپنی میں نوکری تو دے دی تھی، لیکن شاسما میں کوئی بھی ایسی خاصیت نہیں تھی جس کی بنا پر سعد اسے لمبے عرصے تک کے لیے اپنے آفس میں ٹھہرا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بےحد خوبصورت تھی. سعد نے جب اپنے مینیجر کو یہ کہا کہ وہ شاسما کو اب یہاں سے نکال پھینکے کیونکہ اس جیسی بیوقوف لڑکی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پچھلی بار بھی ایک دوسری کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ سعد کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اس نے سب کچھ خراب کر دیا. وہ اتنی زیادہ بکھلا گئی تھی کہ اس سے الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں ہو رہے تھے. سعد اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا اور واپس آ کر نہ صرف اس نے مینیجر کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شاسما کو بھی آخری وارننگ دی تھی کہ اگر دوبارہ اس نے اس طرح کی غلطی کی تو وہ اسے آفس سے بے دخل کر دے گا. ہمیشہ کی طرح شاسما اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، سر میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے گا، مجھ پر گھر والوں کو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اسے فر بولتا دیکھ کر سعد نے انتہائی غصے سے سوچا تھا کہ میرے سامنے تو اس کی بہت زیادہ زبان چل رہی ہے، اگر یہی زبان تھوڑی سی یہ ان لوگوں کے سامنے بھی چلا لیتی تو اتنی بڑی ڈیل میرے ہاتھوں سے نہ نکلتی. وہ اتنا منہ پھٹ انسان تھا کہ اس نے یہ بات شاسما کے منہ پر بول بھی دی. شاسما ہمیشہ کی طرح بالکل چپ ہو گئی. اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور گردن جھکا دی. جی مس شاسما، میں کافی دیر سے آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. آپ پہلے میری بات بہت تحمل سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد مجھے صفائی پیش کیجیے گا. اگر آپ نے بیچ میں میری بات کاٹنے کی کوشش کی تو میں بات پوری کیے بغیر ہی آپ کو اپنے آفس سے بے دخل کر دوں گا. اس بار میں آپ پر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، سعد نے انتہائی سخت لہجے میں اس سے کہا. شاسما کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی. اتنے لمبے عرصے سے وہ اس انسان کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی. وہ مانتی تھی کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ انسان اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا. اب تو سعد نے سب لوگوں کے سامنے بھی اس کی عزت افزائی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے بے حد شرمندگی ہوتی تھی. کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ اس جاب پر ٹھوکر مار کر خود ہی نکل جائے، مگر وہ جانتی تھی اگر وہ یہاں سے بے دخل ہوئی تو نئی نوکری تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا. اس سارے عرصے کے دوران گھر کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں اس کے بارے میں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ ہو جاتی تھی اور ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تھی. مس شاسما، سب سے پہلے آپ کانپنا بند کریں اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں. شاسما جلدی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. سعد بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس وقت شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا یا شاید شرم کی وجہ سے. سعد اس بارے میں اندازہ نہیں لگا پایا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہے. یہ لیجئے، پہلے آپ پانی کا گلاس پیئے، اپنے آپ کو نارمل کیجئے، پھر میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. اس نے پانی کا گلاس شاسما کی طرف بڑھایا. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے کانچ ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی. سعد نے اپنی آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر شاسما کی طرف دیکھا جو اب رونے کے قریب پہنچ چکی تھی. سعد اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس نے شاسما کو کچھ بھی کہا تو یہیں پر ہی وہ دوبارہ سے رونا ڈال دے گی، جبکہ سعد ابھی اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس میں اتنی ہمت کہ وہ اس لڑکی کو چپ کرواتا. شاسما، اپنے آنسو بچا کر رکھیں کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کے کام آئیں گے. اس نے ایک فائل شاسما کے سامنے رکھی اور اسے کہا، یہ دیکھیں، یہ فائل آپ نے مجھے تیار کر کے دی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فائل کی کتنی قیمت تھی؟ شاسما نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا. سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل کی قیمت تقریباً 1 بلین روپے تھی. شاسما کا منہ اسی حالت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سعد کی اگلی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. سعد نے اسے بتایا
کہ اس فائل میں بہت ساری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ فائل ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ہمارا 1 بلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ سر، میں یہ فائل ٹھیک کر دیتی ہوں، آپ مجھے صرف 10 منٹ دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری غلطیاں درست کر دوں گی، شازمہ نے تیزی سے کہا اور اس کے ہاتھوں سے فائل لینا چاہی۔ سعد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو، تب تو آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ مزید خراب نہ کریں۔ سر، میں کیا کروں؟ میری ساری چیزیں درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ فائل میں نے بالکل ٹھیک تیار کی تھی۔ اس فائل کو میں نے مینیجر کو بھی دکھایا تھا اور اس نے بھی اس فائل کو صحیح کہا تھا۔ اس کے بعد ہی میں آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اتنی ساری غلطیاں نکل آئیں گی۔ وہ دوبارہ سے روحان سی ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر شازمہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب کے ساتھ کے چہرے پر ایک تنسیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا؟ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں آپ میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ سے جلتا ہوگا یا اس کی وجہ سے کسی کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ اس سے آگے بڑھ گئی۔ آپ کی زیادہ واہ واہ ہو گئی۔ آپ کی ڈریسنگ سے لے کر آپ کے بولنے کے انداز تک کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ اگر گاؤں دیہاتی ایک عورت کو میں آپ کے ساتھ لا کر بٹھا دوں تو وہ آپ سے اچھا بولے گی، کم از کم وہ بات کرتے ہوئے ہچکچائے گی نہیں، نہ ہی اس کا وجود کانپنا شروع کر دے گا۔ آپ میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے، جبکہ ہماری کمپنی میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ لڑکیوں میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے مینیجر کی باتیں مان کر پہلے ہی بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ اب میں مزید اپنی کمپنی کو کسی بھی نقصان سے دوچار نہیں کرانا چاہتا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے اس کمپنی سے نکل جائیں، ورنہ نہیں سر، خدا کے لیے ایسا مت بولیے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ دیکھیے مس شازمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر آپ اپنی سکلز کو پالش کر لیتی اور خود کو سنوارنے کی اور بہتر بنانے کی کوشش کرتی تو شاید ہی میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور موقع دے دیتا۔ لیکن آپ کو دیکھ کر کے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ نے میری باتوں پر بھی غور کی ہے یا آپ نے خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے دن دیکھا تھا، ابھی بھی آپ بالکل ویسے ہی حالت میں ہیں۔ نہ تو آپ کی ڈریسنگ تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کے بولنے کا انداز تبدیل ہوا ہے۔ مزید میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ سر نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ سر، مجھ پر بہت بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے جسے میں نے کسی طرح سے اتارنا ہے۔ اگر میں نے وہ قرضہ نہ اتارا تو ہم سب لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ آج سے میں بالکل ویسے ہی کروں گی جیسا کرنے کے لیے آپ مجھے کہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ایک بار سر، صرف ایک بار مجھے موقع دے دیں۔ سعد نے ایک گہری سانس لی اور پھر شازمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد آنسوؤں سے بھیگ جائے گا۔ سعد نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آخری موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دراز کھولی اور دراز سے ایک فائل نکال کر شازمہ کے سامنے رکھی۔ اس نے شازمہ کو کہا کہ اسے کھولو اور مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ یہ کس چیز کی فائل ہے۔ شازمہ نے اس فائل کو کھولا اور سعد کو کہا کہ یہ دراصل آپ کسی کمپنی کے ساتھ نیا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھی۔ اب یہ فائل لے جاؤ اور کل صبح تک مجھے یہ فائل ملنی چاہیے۔ اگر یہ فائل مجھے تیار نہ ملی تو تم خاموشی سے میری زندگی سے اور میرے آفس سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا۔ میں مزید تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ شازمہ کو لگا کہ کسی نے اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اس نے بے ساختہ سعد کی طرف دیکھا اور اسے کہا، سر، اس سے تو اچھا ہے کہ آپ مجھے صاف الفاظ میں ابھی بھی کہہ دیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔
وہ تو میں تمہیں 4 سے 5 بار کہہ چکا ہوں، لیکن تم خود ہی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، سعد نے اسے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شازمہ نے اس کی یہ بات بالکل نظر انداز کی اور اسے کہنے لگی، سر کچھ تو خدا کا خوف کیجیے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک فائل تیار کرنے کے لیے تقریباً 3 دن کا وقت لگتا ہے، اور میں وہی فائل ایک دن کے اندر کیسے تیار کر سکتی ہوں؟ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا، 3 دن میں بھی تم صرف اور صرف 12 گھنٹے کام کرتی ہو، ابھی اگر تم ٹائم دیکھو تو 12 بجے ہوئے ہیں، تم ابھی سے بیٹھ جاؤ اور کام کرنا شروع کر دو، رات کے 12 بجے تک تم فارغ ہو جاؤ گی، اس کے بعد سو جانا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور شازمہ کو کہا، چلو اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ورنہ مجھے کسی کو بلانا پڑے گا اور تمہیں زبردستی یہاں سے نکلوانا پڑے گا۔ شازمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ علی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب پاس آیا اور اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس آفس میں صرف علی ہی تھا جو شازمہ کا خیال رکھتا تھا۔ اسے شازمہ بہت اچھی لگتی تھی، یہ سادہ سی لڑکی سے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ سر دوبارہ سے مجھے آفس سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں آفس سے نکال دیا؟ علی نے اسے جوش سے پوچھا۔ علی کی خوشی کو دیکھ کر شازمہ نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی، تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، یہاں پر میری زندگی تباہ ہونے والی تھی۔ یار مجھے کیوں خوشی ہونے لگی، بلکہ میں تو تمہارے لیے اداس ہو رہا تھا۔ اچھا تو مجھے بتاؤ کیا بنا، کیا اس نے تمہیں آفس سے نکال دیا؟ شازمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، نہیں اس نے مجھے آفس سے نہیں نکالا، لیکن اس نے مجھے ایک فائل دی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں کل صبح تک اسے تیار کر کے دے دوں۔ اگر میں نے یہ فائل تیار نہ کی تو وہ مجھ پر رحم نہیں کھائے گا۔ کون سی فائل ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ علی نے فائل تیزی سے شازمہ کے ہاتھوں سے لی۔ علی کے چہرے پر ایک شاطر سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شازمہ کو کہا، تم فکر ہی مت کرو، یہ فائل میں تمہیں بہت اچھے سے تیار کر کے دوں گا۔ شازمہ نے اس کے ہاتھ سے فائل چھپٹی۔ نہیں تمہاری بہت بہت مہربانی، اب میں تمہیں اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں دوں گی، اب میں اپنے سارے کام خود ہی کروں گی، پہلے بھی تمہیں کام دیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ علی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ تم سارا الزام مجھ پر دے رہی ہو۔ ارے میں تو تم سے سینئر ہوں اور مجھے کام کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے، میں نے تو ساری غلطیاں نکالی تھی اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ تم نے کہاں کہاں مسئلہ کیا ہے۔ شازمہ نے اسے کہا کہ تمہاری بہت بہت مہربانی جو تم نے ماضی میں مجھ پر اتنے بڑے احسانات کیے، لیکن اب میں تمہارا احسان نہیں لوں گی اور نہ ہی میں کمپنی کے کسی شخص کا احسان لوں گی۔ اب میں یہ فائل خود ہی تیار کروں گی اور اگلے ہی دن سر کو دے دوں گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ وہ علی کے قریب سے ہو کر گزر نہیں لگی تھی کہ علی نے اس کی بازو پکڑ لی۔ شازمہ نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر دوسری ہی نظر اپنی بازو پر ڈالی جو علی کی گرفت میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یہ کوئی کیفیٹیریا نہیں ہے جہاں پر آپ لوگ یہ مشغلہ بنا رہے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وہ دونوں ہی سیدھے ہو کر کھڑے ہو کر، شازمہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اس لیے آپ جگہ جگہ کھڑی ہو کر اسے ضائع کر رہی ہیں۔ سعد اس پر طنز کر رہا تھا۔ شازمہ نے اس سے کہا، سوری سر، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں تو بس چاہ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، باتیں کم کیا کریں اور کام زیادہ کیا کریں۔ چلیں اب جلدی سے یہاں سے جائیں۔ اس نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا جو کہ سعد سلطان کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سعد کو نکل لے گا۔ سعد کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ علی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے تباہ کرنے کے جتنے مرضی منصوبے بنا لو، تم ہر بار ہی اپنے منصوبے میں ناکام ہوگے اور پچھتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سلطان لگتا ہے کہ تم مجھے بہت ہلکے میں لے رہے ہو، مجھے اتنا بھی ہلکے میں مت لو، کیا آخر میں تمہاری گردن میرے ہاتھوں میں ہو اور تم مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہو؟ علی نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں اس سے کہا، لیکن سلطان کو اس کی ان باتوں سے بالکل بھی نہیں فرق پڑتا تھا۔ اب تو وہ اس کی دھمکیاں سن کر اتنا عادی ہو چکا تھا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا تھا تو وہ جواب میں اسے کہتا تھا کہ 3 سالوں سے میں تمہارے سامنے ہوں، ان 3 سالوں میں تو تم میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے، آگے کیا بگاڑو گے؟ سعد اس کے قریب سے ہو کر نکل گیا۔ اس نے مینیجر کو کہا تھا کہ آج سب لوگوں کو جلدی فارغ کر دیا جائے۔
دراصل اس کے ذہن میں شازمہ کی روتی ہوئی صورت گھوم رہی تھی اور اس کا یہی خیال تھا کہ شازمہ پر بہت زیادہ کام کا برڈن ہوگا۔ اسی وجہ سے ہی وہ یہ ہدایت کر کے آفس سے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی دادی پہلے ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی دادی شکایت کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے۔ کیا ہو گیا ہے دادی؟ میں نے کیا کر دیا ہے؟ سلطان نے حیرت سے اپنی دادی سے پوچھا۔ تمہارے لیے میں نے اتنی اچھی لڑکی پسند کی تھی، وہ تمہارے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی، سب کچھ طے ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے انکار کر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے لڑکی والوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی اور دادی کو کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کچھ تو شرم کر لو، تمہاری عمر 28 سال ہو گئی ہے، اب تمہارے سفید بال میں نکلنے لگے ہیں۔ ابھی تیار نہیں ہو تو کب تیار ہوگے؟ جب منہ میں دانت نہیں بچیں گے تب؟ ارے دادی، مجھے جب بھی شادی کرنی ہوئی میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اب تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی، میں بس تمہارے سر پر صحرا سجانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس ویسے بھی زیادہ وقت نہیں ہے، کیا پتہ کل کو میری موت ہو جائے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری دادی یہ آرزو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ دادی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ میرے سامنے اپنی موت کا ذکر مت کریں۔ میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں تمہاری منتیں کرتی ہوں اور تمہیں کہتی ہوں کہ شادی کر لو، لیکن تم مجھے نخرے دکھاتی ہو اور میری باتوں کو یوں نظر انداز کر دیتی ہو جیسے تمہارے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی، تمہاری کوئی بھی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی تھی، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیا۔ آج تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم مجھے کیوں اتنا زیادہ ترسا رہے ہو؟ انہوں نے ایک رپورٹ نکالی اور ساتھ کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ میری رپورٹس ہیں، ڈاکٹر نے مجھے آج ہی دی ہیں، میرے پاس واقعی میں زیادہ وقت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میری یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ میں ساری زندگی تمہاری احسان بن رہوں گی اور تمہیں کبھی بھی کسی اور چیز کے لیے تنگ نہیں کروں گی۔ میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں، میں انہیں اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ میں تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیوی اب سے تمہارے کام کرے۔ سعد بہت ہی غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب اپنی دادی کو کچھ زیادہ ہی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی بھی لڑکی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ جب بھی وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا تھا تو ماضی کا واقعہ اس کے نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا اور تکلیف دوبارہ سے پڑنے لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی لڑکی کے حوالے نہیں کر پائے گا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جتنی محبت اس نے ماضی میں ایک بار کی تھی، ویسی محبت کو دوبارہ کسی بھی لڑکی کو نہیں دے پائے گا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کی اور اس کو ویسے خیال نہیں رکھ سکا جو اس کا حق ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سعد حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ گھبراتا تھا کہ حقوق اور فرائض کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ ابھی اس سب سے کترا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے، اور اس سب کے لیے اس نے 3 سال لیے تھے، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پایا تھا۔ اس کی دادی نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے کہنے لگی، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ تکلیف سے گزرے ہو، لیکن میری بات پر یقین کرو، تم ایک بار کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھو، تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تم اپنے ماضی کو بالکل بھول جاؤ گے، تمہارے اندر جو درد چھپا ہوا ہے وہ درد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ دادی، ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا، میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا اور مجھے کسی بھی طرح کی دخل اندازی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں اپنی مرضی سے لڑکی پسند کروں گا اور اسے اپنی دلہن بناؤں گا۔ سعد کی بات سن کر دادی نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ تم اپنی مرضی سے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں انچاہی لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کر دوں، مگر پھر بھلا ہو میرے پیارے پوتے کا،
جس نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا اور رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف میری عزت افزائی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں بنائی۔ دادی کو دوبارہ سے گزرا ہوا واقعہ یاد آ گیا تھا اور وہ دوبارہ سے سعد کو باتیں سنانے لگی تھی۔ دادی کیا ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے ساری زندگی تانے ہی دیتی رہیں گی۔ تم بس دلہن لے کر آ جاؤ، میں تمہیں تانے دینا ہی چھوڑ دوں گی۔ دادی نے اس کے ساتھ جیسے ڈیل کی۔ سعد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اپنی دادی کو کہنے لگا، آپ کچھ زیادہ ہی چلاکیاں دکھانے لگی ہیں۔ دادی سے اجازت لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک ایسی لڑکی کہاں سے تلاش کرے جس کے ساتھ وہ صرف تھوڑی عرصے تک ہی وقت گزارے۔ اپنی دادی کی رپورٹس کو اس نے دیکھا تھا، اس کی دادی کے پاس واقعی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دادی کے سامنے اس نے خود پر بہت مشکل سے قابو کیا تھا، لیکن اب اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بچپن سے ہی دادی کے بہت قریب رہا تھا۔ دادی اس کے نخرے اٹھاتی تھی۔ جب بھی اس کی اپنی والدین سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ دادی کے پاس ہی بھاگا جاتا تھا اور پھر دادی ان تمام لوگوں کی عزت افزائی کرتی تھی جو سعد کا دل دکھاتے تھے۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ممی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سعد کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی، کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری دادی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ اپنی امی کی بات سن کر سعد نے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، کیا آپ مجھے یہ بات اس وقت کیوں بتا رہی ہیں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ ہمیں خود اس بارے میں تھوڑا عرصہ پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ تمہاری دادی کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ایک دن میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی ساس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سعد کی ماں رونے لگی۔ سعد نے اپنی ماں کا سر اپنے سینے میں رکھ لیا اور اپنی ماں کے سر کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، دادی کی آخری خواہش کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے ہی کیا ہوگا۔ میں اسی بارے میں ہی تم سے بات کرنے لیے آئی تھی۔ کیا تم نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ سونیا بیگم نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد اپنی مرضی سے شادی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ جی ہاں، میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور بہت جلد ہی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اور اس کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ سعد تم اس بار کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ سونیا بیگم نے فکر مندی سے سعد سے پوچھا۔ اپنی بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ سعد آج بھی ماضی کے لمحے کو نہیں بھول پایا۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اپنی دادی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سونیا بیگم یہ بھی چاہتی تھی کہ سعد اگر کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرے، بلکہ اس لڑکی کو نہ صرف اپنی بیوی کا درجہ دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویسی ہی محبت دے جیسی کہ کسی عورت کا حق ہے۔ ارے امی، آپ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہمیں واقعی کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی لڑکی پر ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آفس کی ہی ایک لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ پہلے ہی دن سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور نوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ یہ غلط فہمی اور کشش ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی امی کو مطمئن کر کے خود بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی نظروں میں کے سامنے اس وقت شازمہ کا گھبرایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرانے لگا۔ اسے پتا تھا کہ شازمہ کو اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور وہ کسی طرح سے اپنا قرض اتارنا چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شازمہ کو اپنے مقصد میں استعمال کرے گا۔ اس طرح سے اس کی بھی مدد ہو جائے گی اور ساتھ وہ بھی بچ جائے گا۔ اگلے دن وہ جیسے ہی آفس میں پہنچا، تھوڑی دیر بعد شازمہ بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ اس نے وہ فائل سعد کے سامنے رکھی اور پھولی ہوئی سانس سے کہا، یہ دیکھیں، میں نے فائل بالکل ٹھیک کر دی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ سعد نے وہ فائل کھولنا بھی گوارا نہیں کی اور اسے سائڈ پر رکھ کر شازمہ سے مخاطب ہوئے کہنے لگا، تم سے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شازمہ نے حیرت سے اس بند پڑی فائل کو دیکھا جسے ٹھیک کرنے میں اس نے اپنی پوری رات لگا دی تھی، اور ابھی اس انسان نے اس فائل کو کھولنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے یہ انسان اس سے کیا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے دماغ پر بھی سوار ہونے لگا تھا۔ سر، آپ کم از کم ایک بار اسے کھول کر تو دیکھ لیں، وہ میری پوری رات کی محنت ہے۔ فکر مت کرو، میں اس فائل کی وجہ سے تمہیں اپنے آفس سے باہر نہیں نکالوں گا۔ فی الحال جو بات تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ بات بہت غور سے سننا۔ اس نے شازمہ سے پوچھا کہ تم پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے؟ شازمہ پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی
کیا آخر وہ انسان اس سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ انسان دوبارہ سے اس کا مذاق بنانا چاہتا ہے؟ سر، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ شاہزماں، جو تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس کا ٹھیک طرح سے جواب دو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سر، مجھ پر 80 لاکھ کا قرضہ ہے۔ یہ کہہ کے شاہزماں اپنا چہرہ جھکا لیا۔ سعد نے اس سے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا یہ قرضہ اس پر کیسے چڑھا، اور اس نے شاہزماں کو کہا کہ میں تمہارا یہ قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہزماں کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سعد کا شکریہ ادا کرتی، اس کی اگلی بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں، کس طرح کا کانٹریکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک تو تمہیں ہر بات جاننے کی بہت جلدی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ میرے گھر والے میری کسی لڑکی کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں۔ دراصل میری دادی کے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور ان کی آخری خواہش یہی ہے کہ میں ان کے مننے سے پہلے ہی کسی لڑکی سے شادی کر لوں۔ وہ میرے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، مگر مجھے کسی بھی لڑکی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں لڑکیوں سے بہت دور ہو گیا۔ اب لڑکیوں کا نام سن کر ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ مجھے بھی ناپسند کرتے ہیں؟ شاہزماں کی زبان میں دوبارہ سے کھجلی ہوئی۔ سعد نے اسے غصے سے گھورا اور اسے کہا کہ اب اگر تم دوبارہ سے میری بات کے درمیان میں بولی تو پھر میں ڈیل کینسل کر دوں گا اور تمہیں بھی اپنے آفس سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے شاہزماں کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، جسے سن کر شاہزماں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور سعد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، سر، آپ دوبارہ سے بات شروع کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سنو اور دوبارہ سے اپنی تقریر شروع مت کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کانٹریکٹ مینیج کر لوں۔ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا۔ 3 مہینے ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی رہیں گے، لیکن ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں نکاح بھی کریں گے اور دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں کی حیثیت میاں بیوی والی ہی ہوگی، لیکن نہ تو میں تمہارے حق کو پورے کروں گا اور نہ ہی تم میرے فرائض کے بارے میں بات کرو گی۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ شاہزماں آپ کی بار بہت ہی سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی، کیونکہ اس میں اسے اپنا ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ قرضہ اتارنے کے لیے وہ نوکری کرتی بھی رہی تو کم از کم اسے 6 سال لگ ہی جائیں گے، جبکہ ابھی صرف 3 مہینوں کے اندر ہی اس کا سارا قرضہ اتر رہا تھا، اور یہ کام کوئی بہت برا بھی نہیں تھا۔ پھر اس آفس میں سب لوگ مجھے بھی باس ہی کہیں گے؟ شاہزماں نے پرجوش انداز میں اس سے سوال کیا۔ اسے شاہزماں کی اس ذہنیت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنے سنجیدہ معاملے پر بات کر رہا تھا اور شاہزماں اس سے بچکانا سوال کر رہی تھی۔ شاہزماں، پہلے مجھے ساری بات کلیئر کرو، کیا تم یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو؟ شاہزماں نے تیزی سے سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف میرا ہی فائدہ ہے۔ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میری ایکٹنگ بہت ہی اچھی ہے۔ میں آپ کے گھر والوں کو بالکل بھی یہ شک نہیں ہونے دوں گی کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر شاہزماں نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ رشتہ لے کر شاہزماں کے گھر پہنچ گیا۔ یہ شاہزماں کی ماں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں ہی پھول کر۔ سعد کے والدین بہت اچھے تھے۔ انہوں نے شاہزماں کی والدہ کو کہا کہ آپ کو کسی بھی طرح کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں۔ 1 مہینے کے اندر ہی شاہزماں کی شادی بھی ہو گئی اور بہت ہی دھوم دھام سے وہ رخصت ہو کر سعد کے گھر آ گئی۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تب اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اور اس کو یہ بات بہت تنگ کر رہی تھی کہ وہ جس کے لیے سچ سمجھ رہی ہے، اس کو اس کی ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ نکاح صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کرا ہے، اور پھر دوسرے ہی لمحے شاہزماں نے خود کا بھی باور کوایا کہ وہ بھی اس انسان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی صرف اور صرف اپنے فائدے ہی دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسے اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سعد نے اس پر کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا۔ مگر جب وہ رخصت ہو کر اس کے گھر گئی تو اسے احساس ہوا کہ شادی کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے، بلکہ شادی تو دو خاندانوں کی جوڑتی ہے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس دن یہ شادی ٹوٹے گی
اس دن بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت سارے لوگ دکھی ہوں گے۔ سعد کی دادی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ کافی دیر اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر باتیں کرتی رہی اور پھر اس کی ایک نند اسے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 1 بجے تھے جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور سعد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شاہزماں کو دلہن کے روپ میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا اور شاہزماں کو کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ دراصل دادی اماں کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ کمرے میں نہ آئیں تب تک میں کپڑے تبدیل نہ کروں۔ سعد اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، ارے دادی کو کیا پتا کہ ہم دونوں نے کنٹیکٹ میرج کی ہے۔ چلو تم جلدی سے جا کر کپڑے تبدیل کرو اور پھر سو جاؤ، تم کافی زیادہ تھک چکی ہو گئی۔ سعد نے تو اس کی تعریف بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے ایک بار بھی غور سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہزماں کا دل بہت بری طرح سے دکھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھال لیا اور خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سعد بستر پہ ہی لیٹا ہوا تھا۔ شاہزماں کو دیکھ کر کہنے لگا، چلو تم صوفے پر سو جاؤ۔ شاہزماں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، میں کیوں صوفے پر سوں گی؟ مجھے صوفے پر سونے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ آپ نے ہی یہ کنٹیکٹ میرج کیا ہے تو آپ ہی وہاں پر جا کر لے رہی۔ تھوڑی دیر پہلے سے سعد پر جو غصہ تھا اب وہ غصہ اتار رہی تھی۔ سعد نے پہلے حیرت سے اس کے لہجے کی طرف دیکھا اور پھر اسے کہنے لگا کہ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ تم بول رہی ہو کہ میں تمہارا باس؟ فی الحال آپ میرے نام و نہاد شوہر ہیں۔ باس آپ آفس میں ہوتے ہیں۔ جلدی سے میرے بستر سے اٹھے ورنہ میں سب کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے۔ اس کی بات سن کر سعد بوکھلا گیا اور وہ جلدی سے بستر سے اٹھ گیا۔ شاہزماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے سعد کو کہا کہ میں اس کام کو جتنا مشکل سمجھ رہی تھی یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس نے سعد کے الفاظ ہی سے لٹائے تھے۔ سعد اپنے دانت غصے میں کچکچانے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بھی کچا دبا جائے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تمہیں کل آفس میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اب میں آپ کے آفس میں جاؤں گی؟ اب میں وہاں پر ایک امپلائی نہیں ہوں بلکہ میں اس آفس کی مالکن ہوں اور مجھے اس کے بارے میں دادی جان نے بتایا ہے۔ تمہاری دادی جان کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ سعد یہ کہہ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں صوفے سے بالکل باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اچھا خاصا لمبا اور چوڑا مرد تھا۔ وہ بہت زیادہ بے آرامی محسوس کر رہا تھا۔ آج تک وہ کبھی صوفے پر جا کر بیٹھا بھی نہیں تھا۔ اس پر سونا تو دور کی بات، کافی دیر تک وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ پھر وہ شاہزماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی میری بات سنو۔ لڑکے، میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی۔ مجھے اس وقت شدید نیند آئی ہوئی ہے اور مجھے سونا ہے۔ دوبارہ مجھے آواز نہ دینا ورنہ ابھی اور اسی وقت میں دادی جان کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کی ساری دھمکیاں تو میں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا اور اس نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اب اس نے شاہزماں سے کب اور کیسے بدلا لینا ہے۔ پوری رات ہی وہ بے آرام رہا تھا اور جاگتا رہا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی آنکھ لال تھی جبکہ شاہزماں بہت ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سعد کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آج تو بہت مزے کی نیند آئی ہے، لیکن شریک لگتا ہے ٹھیک سے سو نہیں پائے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سعد اسے پکڑتا وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد مسکرا دیا۔ وہ اس لڑکی کو جتنا بے وقوف سمجھتا تھا یہ لڑکی اتنی بھی بے وقوف بھی نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ماضی کا واقعہ گھومنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ذہن کا جھٹکا اور خود کو باور کروایا کہ دوبارہ سے تم نے وہی غلطی نہیں کرنی۔ جو غلطی تم نے ماضی میں کی ہے وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اب ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیادہ فری بھی نہیں ہوگا اور شاہزماں کو اس کی حد میں رکھے گا۔ چند دنوں کے بعد ہی دادی نے شاہزماں کو اس کے ساتھ ہی آفس میں بھیج دیا۔ شاہزماں اب آفس کے معاملات بھی دیکھتی تھی۔ سب آفس والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ شاہزماں خود کو بہت ہی معتبر محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ علی اس کے کیسے انسان سے شادی کی ہے جو کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پتا؟ ارے وہ ماضی میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی جھگڑا کیا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے چھوڑ دیا۔ علی نے شاہزماں کو بتایا کہ چند سال پہلے ہی جب وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو وہاں پر اسے کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ کرن اس سے فلرٹ کر رہی تھی جبکہ سلطان سیریس ہو گیا تھا۔ جب
اپنانے کی باری آئی تو کرن نے صاف انکار کر دیا اور کسی اور لڑکے کے پاس چلی گئی جس کے پاس سلطان سے بھی زیادہ دولت تھی۔ اس دن سے سلطان کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا اور سلطان کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے تمہیں کیسے قبول کر لیا۔ تم مجھے سچ بتاؤ کہ اس میں تم دونوں کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اگر ہمارا کوئی مقصد بھی ہے تو اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ علی کو اپنے پیچھے سے ساتھ سلطان کی آواز سنائی دی۔ شاسما نے خوف سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سلطان ہی کھڑا تھا جو غصے سے شاسما کو دیکھ رہا تھا۔ علی کو وہاں سے بھیجنے کے بعد وہ شاسما کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں دوبارہ اس انسان کے ساتھ نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے چلا گیا۔ شاسما نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی مقصد کے لیے آئی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں کسی بھی طرح کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف تمام گھر والے شاسما سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ سائے یہ بات کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی ماں ہر بات پر شاسما سے مشورہ لیتی ہے، کھانا پکانے سے لے کر گھر کے معاملات تک وہ شاسما کو شامل کرتی ہے۔ اس کی دادی شاسما کو اپنے پاس بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی اور شاسما بھی بہت پرجوش سے ان کی باتیں سنتی تھی اور ان کو جواب دیتی تھی۔ سعد کو بہت اچھے طریقے سے یاد تھا کہ جب بھی کرن کے سامنے اپنے گھر والوں کی بات کرتا تھا تو کرن برا سا منہ بناتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ مجھے تمہارے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی غرض ہے۔ شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں رہوں گی۔ وہ جانتا تھا کہ شاسما دل کی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جہاں تک آفس میں اس سے ہونے والی غلطیوں کا سوال تھا تو اس کے بارے میں بھی اس سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ساری غلطیاں علی کرتا تھا۔ علی اس کا دور کا رشتہ دار تھا جس کو اس کی دادی نے ہی خود اسے کام کرنے کے لیے رکھوایا تھا، مگر اب وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ ساتھ سوچ رہا تھا کہ بہت جلد اسے آفس سے بھی دخل کر دے گا۔ دونوں کے تعلق کو 2.5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2.5 مہینوں میں شاسما نے ہر طرح سے ساتھ کا خیال رکھا تھا، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے سونے تک۔ وہ ہر بات کا دھیان رکھتی تھی۔ پہلی رات اس نے ساتھ کو ساتھ جو سلوک کیا تھا دوبارہ اس نے ساتھ کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس طرح ہی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تو اس کے دل میں ساتھ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ اپنے دل میں ساتھ کے لیے کوئی بھی نرم جذبہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 15 دن باقی بچے تھے۔ شاسما سعد کے پاس گئی اور اسے کہا کہ ہمارا کنٹریکٹ مکمل ہونے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ حق مہر کی رقم ابھی سے دے دیں کیونکہ بعد میں جا کر میں نے اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا ہے۔ کنٹریکٹ؟ تم کس کنٹریکٹ کی بات کر رہی ہو؟ سعد کی بات سن کر اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی کہ ہم صرف 3 مہینے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پکے میاں بیوی بن جائیں گے۔ سعد نے اس کی بات مکمل کی۔ شمع نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی گال لال ہو گئے تھے۔ دیکھو شاسما، مجھے پہیلیاں بجوانے کی عادت نہیں ہے۔ میں صاف بات کرتا ہوں، یہ شادی بلا شعبہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر کی گئی تھی، لیکن اب مجھے تم سے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے دل پر راج کرنے لگی ہو تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ماضی میں مجھے ایک عورت سے دھوکہ ملا اور اس عورت کی وجہ سے میں نے دوبارہ کبھی بھی کسی عورت کو موقع نہیں دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہو پائے گی۔ لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ شادی کی اور تمہارے ساتھ وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ میں غلط تھا۔ تم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہو اور میں تم جیسی اچھی لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر احسان کی صورت میں محبت کر رہا ہوں، بلکہ یہ محبت مجھے تم سے اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تم اس محبت کے مستحق تھی۔ اور اب دوبارہ سے میرے سامنے کنٹریکٹ کی بات بھی نہ کرنا۔ اس نے شاسما کو کوئی بھی بات کہنے کی اجازت نہیں دی اور اظہار محبت کر دیا۔ خود کو بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ پھر شاسما نے بھی اپنے دل کے دروازے کو اس کی محبت کے لیے کھول دیا کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہ دستک نظر انداز کر رہی تھی۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اینڈ آپ لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگلا ناول آپ کو کس حوالے سے چاہیے۔ دوبارہ ملیں گے
ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تب تک کے لیے عائشہ ارسلان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.